قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی پوری فرماتا ہے اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کی برکتوں سے ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور آخرت کے طور پر ہمیں انعامات بھی عطا فرماتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے غموں کو ہم سے دور فرماتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک آیت مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر، اور جسے شان نزول سبب نزول کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی آیت مبارکہ کی کچھ تشریح، تفسیری کلمات اور اس سے متعلق کچھ احادیث طیبہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ اول تاخیر پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں، انشاءاللہ العزیز بہت سا علم وہ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو درست علم سیکھ کر، علم نافع حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی جو آیت مبارکہ وہ 15ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے میں اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ بیان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ طویل آپ نے سجدہ کیا، اور وہ طویل سجدہ کرنے کے اندر آپ نے جو تسبیحات پڑھی، یا اللہ یا رحمان، یہ آپ پڑھتے اور پکارتے۔ کفار انہوں نے جب یہ دیکھا، اور بالخصوص ابو جہل نے جب یہ سنا کہ یہ مسلمانوں کے نبی جو اپنے نبی ہونے کا کہتے ہیں، یہ ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ زیادہ خداؤں کو نہ پکارو، یہ تم نے جو اتنے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ باطل ہیں، ناحق ہیں، ان کے سامنے نہ جھکو، نہ ان کو پکارو، کیونکہ وہ مختلف قسم کے انہوں نے بت بنائے ہوتے تھے اور اس کے نام رکھے ہوتے تھے، یہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ تو یہ جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم نے معاذ اللہ خدا بنایا ہوا ہے، لات ہے، عزا ہے، دیگر، اور ان کو نہ پکارو، صرف اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا تو آپ فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہمیں تو کہتے ہیں ایک کو پکارو، اور خود یہ اللہ کو بھی اور رحمان کو بھی پکار رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ جو یہ محمد ہیں، مسلمانوں کے جو نبی ہیں،
ان کے بھی کئی خدا ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، رحمان کو بھی پکارتے ہیں، تو ان کے بھی کئی خدا ہیں۔ تو یہ جب اس نے اس طریقے سے اعتراض کیا تو اس کے اعتراض میں اللہ نے جواب دیا۔ یہ بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت، اعتراض کافر آپ کی ذات پر کرتے ہیں اور جواب اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کے ساتھ میں نے اس کو چاہا کہ بیان کر دوں۔ اب وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں جس کا شان نزول یہ ہم نے ابھی سنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ ارشاد فرمایا تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ یعنی ان کو یہ جواب دے دیا کہ اللہ اور رحمان یہ دو کوئی الگ الگ اس طریقے سے یہ نام جدا ہیں، لیکن جس ذات کو پکارا جا رہا ہے وہ معبود برحق واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے۔ تو اس کے نام ہیں یہ اسماء الحسنہ اسے کہا گیا۔ اللہ رب العالمین کا نام جو اسم مبارک اللہ، اور پھر کئی اور اسماء ہیں، کئی اور اسماء ہیں رب تعالیٰ کے، ان میں رحمان، اور رحمان بھی اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا اطلاق اللہ پر ہی جائز ہے۔ رب کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا یہ جائز ہی نہیں، رحمان کسی کا نام رکھنا یہ جائز ہی نہیں۔ عبد الرحمن تو رکھا جا سکتا ہے مگر رحمان وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وہ جواب ارشاد فرمایا ان کفار کو کہ یہ اگرچہ اللہ پکارتے ہیں اور رحمان پکارتے ہیں، لیکن یہ پکار ایک ہی ذات اور ایک ہی معبود، اور وہ معبود برحق، اور اس کے بہت سے نام ہیں، اور ان ناموں میں سے جیسے اسماء الحسنہ فرمایا گیا اچھے نام ہیں، بہت سے اچھے نام ہیں، ان میں مشہور وہ 99 نام ہے، اور حقیقتاً اس سے بھی زیادہ ہے۔ مشہور معروف نام وہ 99 ہیں جن کو آپ قرآن پاک کے شروع میں بھی دیکھتے ہیں اسماء الحسنہ کے نام سے۔ باقاعدہ علماء کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے ایک ایک اسم پر، ایک ایک نام پر کیا اس کے معنی اور کس طرح اللہ رب العالمین کو وہ پکارا جاتا ہے، اس میں پوری تشریحات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں خود رب عز و جل نے ایک اور مقام پر سورہ حشر کے اندر بیان فرمایا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے اسماء کو المالک، القدوس، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر یہ فرمایا گیا، اور پھر خالق بھی وہی ہے، باری بھی وہی ہے، اور وہی رب عز و جل ہے کہ جو ان صورتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ رب ہے جو تمہارے ماں کے پیٹوں میں بھی وہ ان صورتوں کو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ قرآن میں بڑی جگہوں پر مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی شانوں کو جہاں بیان فرمایا گیا وہاں ان چیزوں کو بیان بطور خاص کیا کہ وہ رب ہے جس نے تمہاری صورتوں کو بنایا ہے، جس طرح چاہا ہے اس نے بنایا ہے۔ اربوں لوگ دنیا میں بستے ہیں لیکن قربان جائیں ہر ایک کی شکل و صورت میں وہ کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے۔ ہر ایک کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بالکل اعضاء کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے بالکل برابر اور ایکول ہیں۔ ہاں کبھی کوئی شبیہ ایسی ہو جاتی اور نظر آتی ہے، اور یہ بھی رب کی شان کریمی ہے اور یہ رب کی قدرت ہے کہ ایک ہی اسی صورت کے مطابق اب دو بھائی بسوں کا سامنے آ جاتے ہیں، بہت قلیل سا ان میں فرق ہے لیکن فرق وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ رب ہے جس کی شان ہے، جس کی قدرت ہے، جس کی کبریائی ہے، جس کی عظمت ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو انسان کو پیدا فرماتا ہے، اس کی اچھی صورت بناتا ہے، پھر جیسے چاہتا ہے اس صورت میں اس کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ صرف انسان کی تخلیق، اور پھر فرمایا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنی جانوں میں بھی غور کرو۔ اگر انسان اپنے بیرونی ان چیزوں سے ہٹ کر پھر اندرونی طور پر غور کرے تو کتنی ایسی نعمتیں ہیں، یہ نظام ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس کو اندرونی طور پر بھی کس کس طریقے سے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائے گی۔ تو رب بہت قادر مطلق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ کہہ کے تم پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، کسی اور کو معاذ اللہ وہ خدا نہ مانو، اسی رب عز و جل کی عبادت کرو۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اسی سے آگے جو آیت کا حصہ ہے اس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یہ آیت مبارکہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تو اب کفار اس وقت بڑے انتظار میں رہتے، اور جس گھر سے آواز آتی تلاوت کی ان کو اذیتیں پہنچاتے، ان کو تکلیف پہنچاتے۔ اور اسی حکمت کے پیش نظر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز سری طور پر یعنی آہستہ قرات کرتے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی، اور مغرب کے اندر کفار وہ کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے تھے، عشاء کی نماز کے اندر وہ سو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں عشاء اور مغرب کے درمیان فرق کچھ کم ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے اندر اگلی نماز کا ٹائم، لیکن وہ ہم ابتدائی طور پر عشاء اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ رات کے 1/3 تک تو وہ کفار تو سو جاتے تھے اس وقت، اچھا صبح بھی سوئے رہتے تھے، تو مغرب کے اندر کھانے کی ان کی مصروفیت ہوتی تھی، عشاء میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، فجر میں بھی سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات فرما کے نماز فرمایا کرتے تھے، مغرب عشاء فجر۔ بہت سے ناظرین یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ 2 نمازیں ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں، 3 نمازیں ہم آواز سے ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اس وجہ سے آپ ان 3 نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرتے۔ اچھا ظہر کے اندر اور عصر میں یہ کفار بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس انتظار میں کہ کس گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے، اذیت پہنچاتے، تو حکم ہوا اس میں آہستہ آواز سے وہ قرآن کو پڑھا جائے۔ تو اس لیے ہم ظہر میں سری طور پر
ظہر میں ہم آہستہ طور پر جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن آج کسی کا ڈر نہیں ہے، آج کسی مسجد میں کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ بلند آواز سے اگر وہ قرات کی جائے گی تو کوئی آ کر تکلیف پہنچائے گا۔ نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں، آہستہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر بھی آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں ایسا پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نمازیں، وہ ادائیں اتنی پسند ہے کہ رہتی دنیا قیامت تک یہ فرما دیا ہے کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میرے محبوب نے نماز پڑھی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ حضور اسلام کی یاد ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے اس میں، اس لیے ہم آہستہ آواز سے یہ ظہر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو وہ ادا کرتے ہیں۔ تو مدرسہ چینل کے ناظرین، یہ حکمتیں اس میں بیان فرمائی گئیں کہ سری نماز یعنی آہستہ آواز سے قرات اور جہری بلند آواز سے قرات وہ کیوں کی جاتی ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ جس کا پس منظر کچھ عرض کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام وہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے ایسے ہی بلند آواز سے نماز پڑھی۔ اب جب آپ کی آواز کو سنا تو کفار نے شور مچا دیا، کفار نے اس کے اوپر اعتراضات کر دیے۔ کفار معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ قرآن کو نازل کرنے والے، قرآن کو لانے والے، ان سب کو کفار برا بھلا کہنے لگے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ وہ ارشاد فرما دی اور یہ آیت کو نازل فرما دیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ نہ اس کے اندر بہت زیادہ قرات کو اونچا کرو، یعنی تاکہ کفار آپ کو ایسی تکلیف اور اذیت نہ پہنچائیں، اور نہ اتنا آہستہ پڑھو، نہ آہستہ کرو اور نہ بہت آواز سے اونچا پڑھو، بلکہ فرمایا ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرو، یعنی درمیانی آواز ہو، نہ آواز ایسی کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کافروں تک پہنچ رہی ہے اور وہ تکلیف پہنچا رہے، نہ آواز ایسی کہ بہت کم آواز ہے اور وہ ان کو سنائی نہیں دے رہی اصحاب کو، تو درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ اور بھی ایک روایت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ پڑھاتے تھے تو ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا، یہ بڑی اس کے اندر آہستہ آواز سے، دھیمے انداز سے یہ قرات فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بڑی تیز آواز سے قرآن کی قرات کرتے اور تلاوت کرتے۔ اب یہ دونوں کا معاملہ ہوا کہ ایک بڑی دھیمے انداز سے اور ایک بڑی کڑک اور تیز آواز سے، تو جب یہ آپس میں بات چیت ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھی آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں جس رب عز و جل کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، وہ اللہ میری اس پس سے پس، میری آواز تو میں تو پڑھ رہا ہوں لیکن وہ تو پس سے پس، ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی اللہ وہ سننے والا ہے، وہ ایسا سمیع ہے، سننے والا ہے کہ بالکل ہلکی سی ہلکی آواز، چونٹیوں کے چلنے کی آواز بھی جو ہم محسوس نہیں کر پاتے، ہم صرف اس وقت محسوس کرتے ہیں جب چونٹی ہمارے ہاتھوں پہ چلتی ہے اور کہیں کاٹتی ہے، پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے، یا چلتی ہے تو کچھ محسوس ہوتا ہے، اس کی آواز نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ اچھا، کان کے قریب بھی کبھی چونٹی چل رہی ہو، آواز نہیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کی بھی چلنے کی وہ آواز ہے۔ تو رب ایسا سمیع ہے کہ ہلکی سی ہلکی پس سے پست آواز بھی اللہ وہ سننے والا ہے۔ بصیر ایسا ہے کہ جس چیز کو خوردبین بھی نہ دیکھ سکے، آلات بھی جواب دے جائیں، لیکن اللہ رب العالمین
وہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو، چاہے کوئی کتنے حجاب اور پردوں میں ہو جائے، لیکن اللہ اسے دیکھنے والا ہے، رب اسے دیکھنے والا ہے۔ یہ ایمان ہو مسلمان کا، یہ عقیدہ ہو۔ جب یہ ایمان اور عقیدہ راسخ ہو جائے گا تو پھر دیکھیں کئی ایسے گناہ ہیں جن سے انسان خود ہی بچے گا کہ اللہ جب ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کی آواز کو بھی سننے والا ہے اور ہر چھوٹے چھوٹے ذرات کو بھی دیکھنے والا، ہر چھوٹے چھوٹے ذرات کو بھی دیکھنے والا ہے۔ کئی ایسے ذرات ہمیں نظر نہیں آتے، اب اس وقت ہم روم میں بیٹھے ہوئے، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، نظر نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے کمرے میں، آپ کا پیک کمرہ ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ بولیں گے بالکل ہم فریش بیٹھے ہوئے، لیکن آپ تھوڑی سی کھڑکی اگر کھولیں گے نا، اس سے کچھ روشنی آئے گی، اس روشنی کی جیسے لہر کمرے کے اندر آئے گی تو آپ کو اس میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گی، کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ ہے تو یہ پہلے بھی تھا، یہ ابھی نہیں آیا، لیکن ہم ان ذرات کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے، ہم ان کو دیکھ نہیں رہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک روشن دان سے وہ تھوڑی سی روشنی آئی یا آپ نے کوئی کھڑکی اس کو کھول لائے تو اس کے اندر آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو گئے، اور اس کی باقاعدہ وہ ذرات جنہیں ہم ملاحظہ کرتے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں۔ تو میں بتانا صرف یہی چاہتا ہوں ناظرین، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم سب کچھ روشنیاں ہونے کے باوجود انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ آلات لے لیں تو کئی ایسی چیزیں کہ آلات وہاں جواب دے جائیں گے، مگر رب ایسا بصیر ہے، رب ایسا دیکھنے والا ہے، اس کے آگے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، وہ باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ دل کے اندر پیدا ہونے والے وساوس کو بھی جانتا ہے، وہ ذہنوں کے اندر اٹھنے والے ان خیالات اور ان اعتراضات کو اور ان سوالات کو بھی جانتا ہے۔ اپنے دل کو بھی وہ پاکیزہ اور ستھرا کر لیجئے، اپنے ذہنوں کو بھی پاکیزہ اور ستھرا کر لیجئے۔ دل کی صفائی ستھرائی ہوگی، ذہن اگر صاف ستھرا ہو جائے گا تو کئی شیطانی خیالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہم بچ جائیں گے۔ تو میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تصورات پیدا ہوں تو انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب وہ ہو جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں تو آہستہ پڑھتا ہوں، وہ میرا رب تو چھوٹی چھوٹی پست آوازیں سنتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر سے کہا بھی آپ کیوں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے، شیطان بھاگ جائے، اور اگر کسی کو نیند آ رہی ہو نا تو اس کی نیند بھی چلی جائے۔ سونے والے کو گویا کہ میں جگاتا ہوں اور شیطان کو میں بھگاتا ہوں، اس لیے میں اس انداز سے یہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، فرمایا نہ اتنی بہت زیادہ آواز سے جہر کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اتنا آہستہ کر لو، پست کر لو کہ حاضرین سنے نہیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیانی راستہ وہ اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو برچانے کے ناظرین، یہ اس آیت مبارکہ کے کچھ پس منظر اور کچھ ان کے وہ شان نزول تھے۔ اس کے آگے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے حمد ہے، تعریفیں ہیں، ساری خوبیاں ہیں اس اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ جو والد اور بیٹے کا جہاں معاملہ آتا ہے نا تو وہاں جنسیت ہوتی ہے، ہم جنس ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز سے وہ پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ فرمایا وہ رب جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار نہیں فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس رب عز و جل کا بادشاہی میں
کوئی شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اپنے ذات اور اپنی صفات میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو دیا ہے کوئی منصب، مرتبہ، مقام اور مدد کرنے کا مقام، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطائیں گئے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی آدمی جب کسی کی مدد کرتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا وہ اس مدد کو چاہ رہا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کام خود وہ نہیں کر پا رہا، کسی اور کی مدد چاہیے اس کو، کسی اور کی مدد اس کو چاہیے۔ تو فرمایا اللہ وہ کمزور نہیں ہے کہ اس کے کوئی مددگار ہو، کوئی اس کا مددگار نہیں، اس لیے کہ رب کمزور ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات، سارے فرشتے، سارے نبی، سارے ولی محتاج ہیں اللہ کی بارگاہ کی۔ رب کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ سارے وہاں کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے، اور جب عقیدہ ہی اتنا صاف ستھرا ہے کہ رب نے انہیں نوازا ہے، رب نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر اس میں معاذ اللہ شرک کے کیسے شبے آ جا سکتے ہیں؟ اب ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، رب اپنی ذات، اپنی صفات میں واحد یکتا، کوئی اس کا شریک نہیں، اور سارے اسی کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارا تو بالکل صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بالکل کلیئر بات، ایک مختصر کی صورت کے اندر اللہ نے جو اپنی توحید اور کو بیان کیا، اور یہ بیان کروایا کس سے؟ اپنے پیارے حبیب سے، قل کہہ کر ارشاد فرمایا آپ بیان کیجئے کہ رب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو تو خود بیان فرماتا ہے، لیکن جب توحید کی بات آئی تو فرمایا قل، اے محبوب آپ بیان کریں، آپ بیان فرمائیں۔ اچھا ان آیت مبارکہ میں بھی یہی فرمایا قل، اے محبوب آپ کہیے، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہیں کیا، اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اس کا کوئی مددگار ہے، یعنی ایسا نہیں کہ رب تعالی معاذ اللہ کہا جائے کہ کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مختلف لوگ مل کر یا فرشتے اللہ کی مدد اس طور پر کرتے ہیں کہ رب کمزور ہے، معاذ اللہ، ایسا عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کے ذمے کام لگائیں۔ کوئی فرشتہ لوگوں کے رزق لے کر آتا ہے، کوئی فرشتہ کسی طریقے سے کوئی اعمال کو دیکھنے کے لیے کاموں پر، یہ ان کو فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، کام ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ وہی کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی یہ نہیں کرتے۔ تو مدرسہ کے ناظرین، یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اچھا نبیوں کو مبعوث فرمایا، پھر نبیوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے، وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، حاضر کی مدد کرتے ہیں تو غائبانہ بھی مدد کرتے ہیں، یہ اختیارات دیے، طاقتیں دی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ لیکن آپ کے قبضے میں اللہ نے ہوا کو بھی دیا ہوا ہے، آپ کے قبضے میں جنات بھی ہیں، آپ کے قبضے میں جو ہے وہ پرندے بھی ہیں، چرند پرند سب ہیں، انسان بھی ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں وہ ویسے، اور یہ تو آپ کے ماتحت جو تھے وہ ایسا کر دیتے تھے، اللہ نے آپ کو کتنی شانیں دی،
اور جتنے بھی مقام مرتبے انبیاء کو عطا فرمائے، سید الانبیاء جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان کو سب سے فضیلت عطا فرمائی ہے، سب پر ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ان کی شانیں بھی ایسی پھر بیان فرمائی ہیں، ان کے معجزات بھی انہیں ایسے عطا فرمائے، اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سابق انبیاء کرام ان کے معجزات وہ گنے جا سکتے، شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزے دیے ہیں وہ شمار اور گنتی میں ہی نہیں ہے، ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اچھا کچھ نے تعداد بیان کی، اچھا مخصوص انداز سے علماء نے بیان کیا، مکے میں یہ معجزات ہوئے، اور آگے مدینے میں کچھ یہ ہوا، سفروں میں کچھ یہ دیکھا گیا، بیان کیے گئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے گئے۔ آپ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج بھی وہ واپسی آ جائے، چاند کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، چاند جڑ بھی جائے، یہ سب کیا ہے؟ اچھا پھر صرف اتنے نہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھیں، آپ مکے کی گلیوں سے گزریں تو آپ کو دیکھ کر پتھر سلام کریں، آپ اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ کے سامنے اگر کوئی سرکش اونٹ آ جاتا ہے جو بدک جاتا ہے، کاٹنے لگ جاتا ہے، سختی کرتا ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے نہ جائیں، باغ میں نہ جائیں، لیکن آپ جاتے ہیں، اور وہ اونٹ بھی آپ کو پہچانتا ہے اور آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ بات صرف یہ ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ شان اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، تو رب عز و جل نے جو طاقتیں فرشتوں کو یا نبیوں کو عطا فرمائی ہیں، ان طاقتوں کو ماننا، بیان کرنا، ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ معاذ اللہ توحید سے ٹکراؤ نہیں ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ اور بھائی شرک کا توڑ ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ان کو جو انبیاء کو ملا اللہ نے عطا فرمایا، جو فرشتوں کو ملا وہ اللہ نے عطا فرمایا، تو کیسے آپ اس کو شرک سے جوڑ سکتے ہیں؟ کیسے شرک سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز یہ کام ان کو معاذ اللہ شرک کہنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے فرشتے کیا مدد نہیں کرتے ہیں؟ اچھا غزوہ بدر میں اگر میں آپ سے کہوں کہ بچے سے کہوں تو بولیں ہاں بھائی بتاؤ غزوہ بدر میں کس نے مدد کی، تو وہ کہیں گے فرشتوں نے کی تھی۔ تو فرشتے جب اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی، ان کو عطا فرمائی۔ تو فرشتوں کی مدد ماننا جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا نا، اس لیے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، قرآن میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے نازل فرمائے 1000 3000 5000، ان کی مدد کو مان کر بھی معاذ اللہ اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی نبی کی مدد نہیں ہو سکتی کیونکہ مدد اگر آپ کسی کے لیے مان لیں گے تو وہ معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی مدد مان کر جب توحید میں فرق نہیں آتا تو نبیوں کی مدد کو مان کر پھر توحید میں کیسے آپ کہیں گے کہ بھئی فرق آ جائے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے خیالات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ ڈالتا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ مددگار ہے، فرشتے مددگار، اور نیک مومن یہ مددگار ہیں۔ تو یہ میں نے ایسے خلاصتاً یہ باتیں عرض کی ہیں کہ شرک کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑنا یہ قطعاً غلط ہے، یہ قطعاً غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ اللہ کی توحید بھی بیان کرتے ہیں الحمدللہ ہم، اور ایسی توحید بیان کرتے ہیں قرآن حدیث سے جس طرح رب نے فرمایا اور رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک توحید کا صحیح مفہوم وہ سمجھنا یہ بہت وہ ضروری اور بہت اہم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے اس پیغام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج تک صدیوں چلتے ہوئے یہ عقائد نظریات ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، علماء نے ان کو بیان کیا ہے، آج کوئی بھی اپنی ڈگڈگی لے کے بجانے شروع ہو جائے اور کہے کہ نہیں یہ تو وہ پیچھے 1400 سال کچھ بھی نہیں تھا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے، نہیں، ایسے کسی کے جال میں نہ پھنسیے، نہ اس کی باتیں سنیے، نہ اس کی کوئی تحریر اور لٹریچر پڑھیے، علماء حق، علماء اہل سنت سے مربوط رہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو وہی سکھائیں گے جو صحابہ کے عقائد ہوں، جو ان کے بعد کے اولیاء کے عقائد ہوں، نظریات ہوں۔ اللہ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، سلسلہ شان نزول آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی